شریعت و طریقت صاحب علم و قلم عالی مقام واجب الاحترام جناب پروفیسر ڈاکٹر صاحب زادہ پیر محمد ساجد الرحمان صاحب مرحبا المسلمین ابھی وحافظ له علينا إلى يوم القيامة سجادہ نشین دربار عالیہ غوثیہ مجددیہ مغاشی جمیع مقتدر ذی وقار مطلع الانوار علماء کرام صوفیاء اعظام حاضرین گرامی بکار آپ جس عقیدت جس پیار جس اخلاص جس انس و الفت کے پاکیزہ رشتے کے ساتھ یہاں جمع ہوئے تشریف لائے حاضر ہوئے ظاہر ہے محور ایک ہے اور نقطہ ایک ہے کہ جس کی مختلف تشریحات ہوئی ہیں اور محور ایک ہے جس کے ارد گرد ہم سب کی عقیدتیں گھوم رہی ہیں۔ میری کچھ عرصہ قبل شناسائی ہوئی جناب عالی مرتبہ حضرت صاحبزادہ صاحب قبلہ سجادہ نشین بکارشی ان سے سرسری ملاقاتیں نہیں، لیکن ہر ملاقات دوسری ملاقات کے لیے ایک نیا بلوالا دے کے توجہ اور امید اور آرزو اور تمنا کی ایک نئی خلش دے کے جاتے ہیں۔ انہی کی رفاقتوں انہی کی ملاقاتوں کے توسل سے میں بگارشی پہنچا۔ حضرات بگارشی پہنچ کے اس جلیل القدر چمن نقش بندیت کی بہار کی محفل میں ہم حاضر ہوئے۔ اللہ جانے کہ وہ بقاء شریف ہے، یہ نقش بندی چمن کی بہار ہے، دونوں وہاں گنجائش ہے کہ اسے بہار چمن نقش بندیت کہیے تو مستحق ہے، یہ جملہ فکر آتا رہا۔ وہاں پہنچا وہ حضرت قبلہ عالم جو اب نظر نہیں ہے، لیکن کون ہے ایسا کہ فکر سے نظر سے ایک دفعہ بھی جس کا ان سے رشتہ ہوا وہ نہ فراموش کر سکا اور یقیناً نہ فراموش کر سکے گا۔ ان سے شناسائی اور پہلی ملاقات اور ان کی مشفقانہ ادائے دل ربائی نے دل تو اسی وقت لے لیا، اور جب میں واپس آیا تو ایسا ہو رہا تھا کہ دل چھوڑ آیا ہوں اور پھر کبھی جاؤں گا لینے، اور جب گیا تو فکر بھی وہیں چھوڑ آیا۔ سینکڑوں آدمی سے میں نے سنا ہے جو ملتا تھا وہ یہ کہتے کہ حضرت جی مجھ سے زیادہ مہربان، مجھ پر بڑے کرم فرمان، مجھ سے بڑا پیار۔ میں سوچتا تھا شاید ان کو میرے اور ان کے تعلقات کا علم نہیں، اسی لیے کہتے، لیکن کچھ آفیسر دیکھے، کچھ جرنیل دیکھے، کچھ پڑھے لکھے علماء دیکھے،
کچھ دانشور صاحب قلم دیکھے، کچھ صاحب حکمت اہل بصیرت دیکھے، کچھ علم و فنون کے موتی جو دماغ و دل اور زبان میں سمیٹے ہوئے تھے، کچھ ان سے ہم کلامی ہوئی۔ تو جب ان کو دیکھا وہ بھی اسی گرویدگی میں بہتے چلے گئے، تو پھر میں نے محسوس کیا کہ یہی ولایت کی ایک ادنا سی علامت ہے کہ جو دیکھتا جائے ملتا جائے وہ دل وہیں نظرانہ رکھتا چلا جائے۔ تو انہوں نے دل فتح کیے، انہوں نے دلوں پر دستک دی ہے نگاہ ولایت سے، اور ہر دل کو اپنی محبت میں گرویدہ کرنے کے بعد اس میں حب خدا اور حب رسول کا نور اتار کے رکھا۔ مجھے وہاں یہ چیز بھی دیکھنے میں آئی ہے، میں لمبا خطاب نہیں کروں گا، میں دو چار باتیں ان کے حضور نذرانہ عقیدت کے ہر مسلک کا آدمی وہاں میں نے بیٹھا ہوا دیکھا، دنیا دار بھی، دیندار بھی، اہل علم بھی، زمیندار بھی، تاجر بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، صحت مند بھی، بیمار بھی، امیر بھی، غریب بھی، مقیم بھی، مسافر بھی، اہل علم بھی، اہل طلب بھی، اہل ذوق بھی، اہل شوق بھی، اہل طریقت بھی، اہل شریعت بھی۔ مجلس میں ہر ایک کو جا دیکھا، اور ایسے آدمی کے متعلق بھی یہ ایک معتبر روایت اور ایک ایسی زبان سے میں نے وہ بات سنی ہے جو زبان جھوٹ بولنے کی عادی نہیں، کہ ایک صاحب آئے انہی کے حضور، تو وسیلے پر گفتگو فرما دی۔ حضرت یہ اگر میں بھول گیا تو میری رہنمائی فرمائیں گے۔ وسیلے پر اس نے گفتگو شروع کی، وسیلہ جائز ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو حضرت جی میٹھے میٹھے انداز میں سمجھاتے چلے گئے، فرمانے لگے مسجد سے نکل کے مکان کی طرف چلتے ہیں، وہیں بیٹھیں گے۔ تو وہ اس بات پر زور دے رہے تھے کہ وسیلہ نہیں، غیر اللہ کا وسیلہ میں مانتے ہیں۔ تو آپ بڑے دھیمے بڑے دلکش انداز میں انہیں، کیونکہ صاحب علم تھے وہ بھی، تو بڑے پیارے انداز کے ساتھ گفتگو فرماتے ہوئے اپنے حجرہ شریف کی طرف لے جا رہے تھے۔ کچھ جلوان سی جگہ تھی وہاں، پاؤں جو ان کا پھسلا تو ایک کھڈا گڑا، اس کی طرف جو وہ لڑک کے گئے نا تو پاؤں باہر رہ گئے، سر اندر چلا گیا۔ ان حضرت صاحب کا وہ جو کہہ رہے تھے میں وسیلہ مانتا ہی نہیں، تو کہنے لگے حضرت میری مدد فرمائے۔ تو حضرت صاحب قبلہ فرمان لگے غیر اللہ سے مدد جائز نہیں ہے، میری مدد فرمائے۔ وہ ٹانگیں لا رہے تھے اور صرف پاؤں نیچے تھے، ٹانگیں لا رہے تھے نکل، تو کہنے لگے وسیلہ جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا کیسا خیال ہے، استمداد غیر اللہ جائز، از غیر اللہ امداد جائز ہے، خدا کے بغیر تو مدد دے سکتا ہے، بس حضرت جلدی نکالو سب کچھ جائز ہے۔ تو آپ نے دستے چکر سے اس کا ہاتھ پکڑ کے تھوڑا سا کھینچ کے باہر نکالا۔ میرا خیال ہے یہ انہی کا تصرف تھا، ساری زندگی وہاں کوئی نہیں گرا، اسی مولوی صاحب نے جا کے گرا تھا۔ میرا اندر یہ بھی انہی کے تصرف کا ایک ایجاز ہے، جو دلائل سے نہ سمجھا وہ غائل ہو کے سمجھ گیا، اور پھر ایسا مائل ہوا کہ حضرت جی کا گیت گاتا گیا۔ درس حقیقت یہ ہے کہ جس پاکیزگی کے ساتھ، جس طہارت اور سنجیدگی کے ساتھ، جس نفیس اندازے کے ساتھ طریقت کا جام، طریقت کا فیضان شریعت کے جام میں آپ نے پلانا شروع کیا تھا، میرا خیال ہے آپ نے ساری زندگی جناب مجدد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو صرف اپنی ذات پر ہی وارد نہیں کیا، جو عورت اور مرد اس بارگاہ سے گزر گئے ان کو بھی مجددی فیضان سے فیض یافتہ فرمایا۔ تکبیر، رسالت، تاکید، اور تسی سارے اور اپنی بات کنارہ نہیں مارا سنا، اب سب زندہ باد۔ زندوں کے پاس بیٹھنے والا زندہ ہی ہوتا ہے، جن کی زندگی کی آپ گواہی دے رہے ہیں وہ آپ کی زندگی پر پہرا دے رہے ہیں، اس لیے وہ نقیب حیات ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
میں اس لیے اب ساری گفتگو سمیٹنا چاہوں گا کہ قبلہ صاحب جناب سجادہ نشین بغار شریف ان کے فیضان سے ہم سب کو فیض یاب ہونا ہے اور ان کے پاکیزہ کلام سے محفوظ ہونا ہے اور آئندہ سال تک اس پاکیزہ کلام کی لذتوں کو روح کے اندر ہم محسوس کرتے رہیں گے۔ یہ پہلا عرس اور اتنا خوبصورت، ایسے لگتا ہے خدا گواہ ہے کہ جب میں آنکھ بند کرتا ہوں میں یہی سمجھتا ہوں کہ بغار شریف کے آستان عالیہ پر یہ محفل جمی ہوئی ہے اور انہی کی محفل ہے، انہی کی صدارت ہے، انہی کا کرم ہے، انہی کا فیض ہے۔ اور انشاءاللہ یہ پہلی مجلس گواہی دے رہی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ مختلف شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں انہی کے فیضان کرم سے، انہی کی نسبت و نام سے بڑے خوبصورت عرس سجائے جائیں گے، عرس منائے جائیں گے اور ان کے فیضان کا ڈنکا ہر جگہ انشاءاللہ بجنا شروع ہو جائے گا۔ لندن سے لے کر مانچسٹر تک انشاءاللہ ہر شہر میں ان کے فیضان کی ایک دھوم اور خیرات بچے گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار آپ اہل علم حضرات، میں صرف آپ سے مخاطب ہوں، حضرات علماء اکرام سے نہیں۔ یہ تو مجھ سے کئی میل آگے، میری آواز ان تک تو نہیں پہنچی، آواز ان تک پہنچی گی یا جو میری محفل میں ہوں گی، جب میرے پیچھے ہوں گی یا میرے ساتھ ہوں گے۔ یہ حضرات علم میں، عمل میں، نیکی میں مجھ سے بہت آگے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، عجیب طرز کلام اللہ کا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار۔ سبحان اللہ۔ حضرات عرف عام میں مشہور ہے کہ جب کوئی آدمی کام کرتے کرتے غلطی کرے، بولتے بولتے غلطی کرے، چلتے چلتے راستہ بدلے اور اس راستے میں خطرہ ہو تو دانا، بینا اور عالم اور اس انجام سے باخبر انسان اگر پوری بات نہ بھی کہے تو اس کو اپنائیت کی بنا پر اشارہ کر دیتا ہے، خبر ہے، تو وہ وہی رک جاتا ہے کہ دیکھوں اس کے بعد کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے۔ خبردار، تو یہ لفظ خبردار ایک نئے عمل، نئے پروگرام کی طرف مائل کرنے کے لیے ایک بیداری کا اعلان ہے۔ لیکن رب العالمین جب فرماتا ہے خبردار تو اندازہ رکھتا ہے کہ خطا ہو گئی، کو بھول ہو گئی، جس سے اللہ نے ارشاد فرمایا خبردار۔ جدھر ہم بڑھ رہے تھے شاید غلطی ہے، رکنا چاہیے، جو کرنا چاہتے تھے نہیں کرنا چاہیے، جو سوچا تھا نہیں سوچنا چاہیے۔ لوگوں نے سمجھا اولاد ہو، ذی وقار ہو، والا تبار ہو، تاج و تخت کی مالک ہو، لوگ مجھے سلام کریں گے، 3-4 بچے جنرل ہوں، 2-4 DC کمشنر ہوں تو لوگ مجھے سلام کریں گے۔ ان بچوں کا صاحب اقتدار ہونا میری تسکین کی ضمانت ہے۔ کسی نے یہ سوچا کہ بچے پڑھیں اور ان کا علم شہرت کا باعث ہوگا، وہ شہرت میری قلبی طمانینت کا سامان بنے گی۔ کسی نے یہ سمجھا کہ اتنی زمینیں ہوں کہ غلے سارے ملک میں تقسیم ہوں اور اس شہرت کی بنا پر مجھے لوگ قاسم رزق سمجھے کہ اس کے گھر سے رزق تقسیم ہو رہا ہے۔ کسی نے کچھ سوچا، کسی نے کہا مزدوری کرو، تجارت کرو، وزارت کرو، حکومت کرو، مربے خریدو، بچے پڑھاؤ، تاج و تخت کے مالک بنو، ملک و ملت کے مالک بنو، اس سے دلوں کو سکون ملے گا۔ اللہ نے فرمایا اللہ خبردار، بھول ہو گئی۔ اولاد کی وجہ سے طمانینت حاصل کرنا چاہتے ہو، اولاد مر گئی تو کیا کرو گے؟ تاج و تخت ضمانت دیں گے تیری طمانینت کی، تاج و تخت چھن گئے تو کیا کرو گے؟ راج و وقت لوٹ لیے گئے تو کیا کرو گے؟ جس دولت پر ناز کرتے ہو یہ دولت چور لے گئے تو کیا کرو گے؟ پھر یہ عارضی سبب سے عارضی سامان جمع ہوا ہے، اس عارضی سامان سے جو طمانینت ملے گی وہ بھی عارضی اور چند لمحوں کی ہوگی۔ میرے نبی کے غلاموں، تمہاری یہ بھول ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں کیوں نہ بہت چین اور تسکین دوں، زندہ رہو تو چین سے رہو،
دنیا چھوڑو تو چین سے رہو، گھر میں ہو تو چین میں، سفر میں ہو تو سکون میں، قبر میں جاؤ تو طمانینت سے، پل سے گزرو تو عزت سے، محشر میں جاؤ تو لوائے حمد کے نیچے عزت کے ساتھ جاؤ۔ جو تمہارا فیصلہ ہے غلط ہے، میرے نبی کے قانون سے وابستہ خوش نصیب ہو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو طمانینت ملتی ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ ذکر کرتے چلو تمہیں چین ملے گا، ضمانت دی فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ ہم ذکر کرتے ہیں اللہ 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 اللہ، یہ تو تخلیق خلق کے بعد یہ حروف تخلیق ہوئے، اس کے بعد ان حروف کا مجموعہ بنا کر اپنے لیے چند حروف چن کے ذاتی نام کا تشخص فرمایا، اور وہ حروف جمع ہوئے تو اللہ بنا، ورنہ بے شمار نام ہیں لیکن کچھ صفاتی ہیں اور یہ ایک نام ذاتی ہے۔ ہر صفاتی نام سے ذکر کرو گے تو الصفات خداوندی کا ظہور ہوگا، لیکن جب لفظ اللہ، اس میں اللہ، حروف اللہ جب یہ جمع ہو جائیں، لیکن یہ کیا ایک لفظ ہے، دو نام ہے، ایک ہے۔ الف علیحدہ کرو، دو نام علیحدہ کرو، علیحدہ کرو تو ان کی حیثیت ہی کچھ نہیں رہتی، لیکن ان کو اکٹھا کر کے رب العالمین نے بے جان لفظوں کو، بے وقت لفظوں کو اپنی ذات سے وابستہ کیا، ان میں اتنی قوت آئی کہ جس کے منہ سے ایک دفعہ نکلے اللہ، فرش سے عرش تک تمام دنیا انوار الہی سے بھر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ عقدہ بھی حل ہوا کہ یہ بے جان لفظ جب ذات خدا سے وابستہ ہوئے تو ان میں اتنی جان آئی کہ جو کچھ نہیں ہو سکتا وہ لفظ اللہ سے ہو سکتا ہے، اور اس طرح بے جان لفظ مل کے ساری قدرتیں اس میں آ گئی، تو مخلوق میں سے جس کو چن کے اپنے قریب کر لے اس کے جذبے اس کے وجود میں اتر آتے ہیں۔ تو لفظ اللہ، اس میں اللہ جب پکارتا ہے کوئی تو اس سے مدلول ذات خدا ہے۔ باقی جتنے نام لیں گے آپ، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا کریم ہو، یا وہاب، جتنا ذکر کرتے چلو گے اس نام کی خصوصیت کے اعتبار سے صفاتی نور اترے گا، صفاتی کیفیات ہمارے سے وجود میں آئیں گی، لیکن دو نام ایسے ہیں، دو ذکر ایسے کہ ان ذکر سے ذات خدا ٹکراتا ہے، باقی صفات میں رہو گے۔ اور ایک خوبصورت بات عرض کر کے میں جلدی بات ختم کروں، تمام انبیاء بنی اسرائیل کے لیے حکم تھا کہ وہ اپنی امتوں کو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، انبیاء بنی اسرائیل کی امتوں کو حکم ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ نبی پاک کی امت کو حکم ہے تم اپنے رب کا ذکر کرو، ان کو حکم ہے ذکر صفات کرو، ذکر انعام کرو، نعمتیں گنو، چرچا کرو، شکر کرو نعمتوں کا، لیکن یہاں ذکر بھی نعمتوں کا کرو، نعمتیں ہی گنتے چلو، انہیں کا ذکر کرتے چلو۔ لیکن نبی پاک کی امت کا جب معاملہ آیا تو فرمایا نعمتوں کا صرف شکر کرو، ذکر صرف میری ذات کا کرو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی امت کو صفات میں رکھا، صفات کے انوار سے وابستہ کیا، اور نبی کریم کی امت کو ذات کے انوار سے وابستہ فرمایا، اور ساتھ وعدہ بھی فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، کرتا رہوں گا۔ کرتا رہوں گا کا ترجمہ علماء پر واضح ہے۔ ادھر فرمایا میرا ذکر کرو، ذکر کیوں کرو؟ تاکہ تمہیں طمانینت ملے، اور طمانینت کب ملتی ہے؟ جب تک جستجو نہ ہو ذکر نہیں ہوتا، اور جب تک ہجر نہ ہو ذکر نہیں ہوتا، اور ہجر سمجھ میں نہیں آتا جب تک محبت نہ ہو۔ محبت ہوگی، محبوب سے آدمی بچھڑے گا، ہجر ہوگا، ہجر ستائے گا، ہجر سے بندہ تلملائے گا،
ہجر سے بندہ پریشان ہوگا، یاد محبوب میں الجھے گا، جتنی دیر یاد کرتا رہے گا اتنی دیر سکون رہے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نام خدا سے محبت ہے یا ذات خدا سے محبت ہے؟ یہ ایک سوال ہے کہ ذات خدا سے محبت ہے یا نام خدا سے محبت؟ تو خدا کی ذات کے ساتھ ہے، اور ذات تو نہ ملی، اس کا نام ملا، ابھی نہ وصل ہوا، نہ ملاقات، نہ تجلیات ہیں، اور نہ اس کی محبت سے پردے اٹھے اور اس کی قرب کی کوئی نوید، کوئی بشارت، کوئی محبت کی کوئی علامت نظر آئی، تو پھر سکون کیسے مل گیا؟ اگر نام خدا سے محبت تھی تو نام تو مل گیا، لیکن پھر طمانینت کیوں نہ ملی مکمل طور پر؟ تو سوال یہ ہے کہ ایک آدمی مثلا عمرے کے لیے جائے اور سیٹ مشکل سے مل جائے اور ٹکٹ ہاتھ میں ہو، پاسپورٹ پر موت اسٹیمپ لگ جائے کہ تمہیں ویزا مل گیا مدینہ شریف کا، ابھی گھر بیٹھا ہوا ہے، ٹکٹ ہاتھ میں، پاسپورٹ جیب میں ہے، گھر بیٹھا ہوا، لیکن سارے اس کو مبارک دیتے ہیں، سیٹ بک ہو گئی مدینہ شریف، ابھی گیا نہیں، جہاز میں بیٹھا نہیں، خوش کتنا ہے، مطمئن کتنا ہے؟ گویا پاسپورٹ پہ مہر لگ گئی، ٹکٹ مل گیا، سیٹ بک ہو گئی، اب منزل مل گئی، نام خدا مل گیا، تو گویا نام خدا کے ساتھ اتنا پیار ہو گیا کہ نام خدا مل گیا تو گویا اب ذات خدا ملنے والی ہے۔ اس لیے اس نام سے قدرے طمانینت ملتی ہے۔ لیکن میں ایک سوال اور کروں، کیا اس میں اللہ عین خدا ہے؟ کیا یہ لفظ اللہ، اس میں اللہ کا نام ہے نا؟ تو یہ اللہ کا جو لفظ ہے، الف لام لام اے مشدد، یہ خدا ہے؟ یقیناً نہیں، یقیناً نہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ صرف اللہ کا نام ہے، عین خدا نہیں ہے یہ؟ تو جس نام سے جو سکون ملتا ہے اس کا بھی اندازہ نہیں، تو جس کو اس کی ذات مل گئی اس کی تسکین کا عالم کیا ہوتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لیکن اس کے قرب کی دو نام ایسے ہیں، دو سبب ایسے ہیں کہ براہ راست وہ دو نام مل جائیں، وہ دو سبب مل جائیں، وہ دو ذرائع مل جائیں، وہ دو اسباب مل جائیں، تو براہ راست رابطہ ذات کے ساتھ ہے۔ ان دو سے ہٹ کے کسی بھی نام کے ساتھ وابستگی ہوگی تو صفات خدا کے ساتھ وابستگی ہوگی۔ ایک ہے صرف لفظ اللہ جو خدا کا ذاتی نام ہے، اور ایک اور ہے کہ اس سے وابستگی ہو جائے تو پھر بھی ذات خدا ہے، صفات خدا سے آدمی آگے نکل جاتا ہے، ذات خدا سے وابستگی ہو جاتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون سا نام ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی، یا حبیبی جعلتو کا ذکر من ذکری، یا حبیبی جعلتو کا ذکر من ذکری، میرے محبوب میں نے آپ کو بھی اپنا ذکر بنا لیا ہے، سبحان اللہ، میں نے آپ کو بھی اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ جعلتو کا ذکر من ذکری، اہل علم یہاں آ کے یہ اعتراض نہ کھڑا کر دیں کہ یہاں من ثابت کرتا ہے کہ جس طرح بعض اذکار خداوندی ہیں اس طرح یہ بھی ہے، جس طرح بعض خداوند تعالیٰ کے اذکار کے اوصاف ہیں اس طرح اس میں بھی ہے، تو خصوصیت نہیں۔ لیکن بعض اہل تحقیق نے یہ جواب دیا ہے کہ من کو بعض کی شکل میں نہ لاؤ، من کو ابتدائیہ بناؤ، تو معنی یہ ہوگا کہ میرے محبوب جب میں نے اپنے ذکر کی ابتدا کی تو تیرے نام سے کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ حیدری۔ پھر ایک بات اور ہے کہ ذکر نبی ذکر خدا ہو یا نہ ہو وہ علیحدہ بات ہے، میں ذات نبی کو ذکر خدا کہہ رہا ہوں۔ ذکر نبی ذکر خدا یہ کیا مرتبہ ہوگا علماء جانتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذات نبی ہی ذکر خدا ہے۔ تو گویا یہ دو نام، جس نے اللہ اللہ کیا اس کو خدا ملا، جس نے نبی نبی کیا اس کو خدا ملا۔ سبحان اللہ۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جمال نبوت میسر آیا اور اللہ اللہ کرتے حجاب اٹھ گئے اور ذاتی جلووں کی پردہ اس کے دل و روح میں متمکن ہو گئے، اتر گئے، جاگزین ہو گئے، یا قرب نبی ملا، پردہ اٹھا، دیدار رسول ملتا رہا، مل رہا ہے، اس آدمی سے پوچھو سکون طمانینت ملی یا نہیں ملی؟ سبحان اللہ. تمہیں کوئی دولت میسر آئی کہ نہیں میسر آئی؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو یہ جو اولیاء کرام، دو چار جملے، یہ جو اولیاء کرام تنہائیوں میں بیٹھ کے مراقبہ کرتے ہیں، حضرات یہ صرف حجابات اٹھا کے اپنے محبوب سے ملاقات کرتے ہیں، اور ہم دنیا دار جب کسی کو دیکھیں تو آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں، اور جب یہ کسی کو دیکھنا چاہیں تو آنکھ بند کر کے دیکھتے ہیں. کتنا فرق ہے دونوں میں؟ آنکھ تو دیکھنے کے لیے ہے، لیکن یہ کہتے ہیں دیکھنا ہو تو بند کرو، اور ہم کہتے ہیں دیکھنا ہو تو آنکھیں کھولو. کچھ آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں اور کچھ آنکھ بند کر کے دیکھتے ہیں. اہل حجاب آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں، اور اہل وصل و قرب یہ آنکھ، سر والی آنکھ بند کرتے ہیں، دل کی آنکھ کھولتے ہیں، دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. اس لیے کہ این چشمے کے مندارم جمالت را نمی شاید، برائے دیدن روئے تو چشمے دیگر ہم آئے. یہ آنکھ جو ہر ایک کو دیکھتی ہے، یہ آنکھ جمال نبوت کو دیکھنے کے لیے استحقاق نہیں ہے اس کو. ہاں جس کی نظر اتنی پاک ہو جائے کہ دل کی آنکھ، سر کی آنکھ دونوں میں طہارت اور باقی کی یکساں ہو جائے، تو پھر یہ آنکھ بھی محظوظ ہوتی ہے، دل کی آنکھ بھی محظوظ ہوتی ہے. حضرات صوفیاء نقشبند ہوں یا دیگر اصفیاء کرام کے دیگر سلاسل کے قائدار، یہ جب بھی مراقبہ کرتے ہیں تو قرب رسول، اور قرب رسول میں پہنچ کر نور نبوت کے جلووں کا سہارا لے کر قرب خدا کی منزل پر فائز ہوتے ہیں، پھر جا کے دیدار الہی ہوتا ہے. تو حضرت صاحب قبلہ کے حضور جس قدر نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ حضرات آئے ہیں، اور آپ نے سوغات محبت کے طور پر حاضری اور برکت پیش کیا ہے، یہ دراصل آپ کی وفا، آپ کی محبت، آپ کی عقیدت کی علامت ہے. اور مرید وہی کامیاب ہے جو آج جو محبت ہے کل اس سے زیادہ ہو. آج جتنا تذکرہ اپنے شیخ کا ہے کل اس سے زیادہ ہو. تو آپ سبھی لوگ کسی ایک شیخ کا آستانہ ہو اور اس کی جو ذکر خیر ہو، تو اس مجلس میں جتنے لوگ ہوتے ہیں اس وقت اس شیخ کی روحانیت سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں. اس وقت سب فائدہ اٹھاتے ہیں. منو تو کا چکر تو یہ علیحدہ بات ہے، لیکن جب کسی ایک صاحب سلسلہ، صاحب عرس کی محفل میں پوری جماعت، قادری ہوں، چشتی ہوں، سہروردی ہوں، نقشبندی ہوں، کس خاندان سے، کس آستانے سے، کس پیر کے مرید ہوں، جس صاحب عرس کی محفل میں بیٹھے ہو اسی کا عقیدہ محبت لے کے بیٹھو. جب اس کی روحانیت کا فیض تقسیم ہوگا تو صرف وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرا مرید کون ہے، دیکھے گا کہ میری محفل میں کون ہے. وہ اپنی محفل دیکھتے ہیں، مرید نہیں دیکھتے. تو جس وقت بارش ہوتی ہے نا وہ کبھی نہیں دیکھتی. لا یشکا جلیسوں، بالکل ٹھیک فرمایا. تو جس وقت بارش ہوتی ہے تو اس نے کب دیکھا ہے کہ ڈھیر پہ نہیں برسیں گے، پھولوں پہ ہی برسیں گے، دریک پہ نہیں برسیں گے، مالتے کے درخت پہ ہی برسیں گے. بارش ہوئی تو سب کو یکساں بارش ہوتی ہے. کون ہے کہ جس کا بعض ایسے کہ اس نورانی بارش میں کچھ وقتی طور پر بھیگ جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ صبح قیامت تک روح میں اپنی دولت لے کے چلے جاتے ہیں. تو کاسائے دل کھول کے صاحب عرس کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھنا چاہیے کہ جب ان کا فیض منتقل ہو تو بقدر حصہ سب کو میسر آتا. ہم خوش نصیب ہیں کہ ایک ولی کامل کی بارگاہ میں ہم نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میں ایک سلسلے کا، ٹھیک ہے، ایک مستقل ایک سلسلہ ہے، مستقل ایک گدی ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ مجھے نہری شریف کے فیضان میں، مجھے بلغار شریف کے فیضان میں اور برکات میں، علم میں اور شفقتوں میں اور محبتوں میں، بڑے حضرت جی کی محبت اور قبلہ اعظم حضرت صاحب بلغار شریف رحمۃ اللہ علیہ ان کی محبتوں، شفقتوں میں مجھے بہت اتنا فرق نظر آیا. جو شفقت انہوں نے دی وہی شفقت انہوں نے دی، جو کرم انہوں نے فرمایا وہ کرم انہوں نے دی. تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ فیضان نبوت کے دریا کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں، جو محبت سے آیا اسی کو ایک جان دلا. آخر دعوانا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
25 منٹ باقی ہے اختتام محفل کو، اور انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی لوگ کھانا کھائے بغیر نہ بچے۔ انشاءاللہ تقریباً یا اغلباً نماز سے پہلے مکمل طور پر ہم محفل ختم کرنا چاہیں گے بشمول سلام اور چھوٹا سا تنشید اور دعا کے، تاکہ نماز کو متصل کھانا شروع ہو جائے۔ اب میں چاہوں گا کہ صدر محفل، بانی محفل، جنہیں اللہ نے بے پناہ عظمتوں سے نوازا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس دنیاوی علوم ہیں، دینی علوم سے محروم ہیں، کچھ کے ہاں دینی علوم ہیں، دنیاوی علوم سے محروم ہیں، کہیں علم شریعت ہے تو منازل طریقت سے ناآشنا ہے، کچھ منازل طریقت کے مدعی ہیں لیکن احکام شرع سے ناآشنا ہیں۔ کوئی سا بھی پہلو ہے، خداوند قدوس نے انہیں ان کے بارد گرامی کی تربیت کی روشنی میں اور سلسلہ عالیہ کے بزرگان دین کے توسل سے خداوند قدوس نے ان میں اتنی تفصیلی اور غیر متناہی صفات محمودہ جمع فرمائی ہیں کہ اگر ان پر تبصرہ کرنا ہوں تو الحمدللہ نیازمندی کی روشنی میں مجھ میں یہ گنجائش ہے کہ میں گھنٹوں ان کے اوصاف محمودہ پر کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہوں، لیکن وقت انتہائی کم ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ارشادات عالیہ سے نوازیں۔ نعرے کی گونج میں آپ تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ عالیہ پگار شریف، دادا پیر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب۔ اللہ